السلام علیکم۔ کرنٹ ٹائم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا ہے۔ ایک طرف ایران کھڑا ہے، ایک طرف اسرائیل کھڑا ہے۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا نفرت بھرا نظریہ کیوں ہے؟ جہاں تک ایران کے نظریے کی بات ہے تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل یہ جو ہے یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ ایران اسرائیل کو ناجائز ریاست مانتا۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جس دن ایران کے پاس پاور آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ایران اسرائیل کو ختم کرے گا۔ جس دن ایران کے پاس پاور آ جاتی ہے سب سے پہلے اسرائیل کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ موجودہ جو جنگ کی صورتحال ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں؟ موجودہ صورتحال کے اندر یہ جو جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر سیاسی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی وجہ ہے، جو بڑی وجہ ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل ایک طرف ہے جو فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے جو حفاظت کر رہا ہے فلسطین کی اور مسجد اقصی کی۔ اسرائیل مسجد اقصی کو کیوں شہید کرنا چاہتا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کا یہ عقیدہ ہے، ان یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس زمین کے اوپر، جس مقام کے اوپر مسجد اقصی اس وقت موجود ہے، اسی زمین کے اوپر ان کا ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کو شہید کریں، اور شہید کرنے کے بعد ہم اسی زمین کے اوپر اپنا جو تیسرا ہیکل سلیمانی ہے اس کو تعمیر کر لیں۔ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو یہودیوں کے گروہ ہیں، مختلف گروہ، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ کیا مسجد اقصی کو شہید کرنے کی یہ پہلی مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ پہلی کوشش بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسرائیل کوشش کر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے مسجد اقصی کے اندر آگ لگائی، جس کے اندر ممبر صلاح الدین ایوبی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جس ممبر کا اہتمام صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا وہ اسی موقع پر جل گیا۔ اس کے علاوہ 1990 سے لے کر اس کے بعد کنٹینیوسلی 2025 تک یہ مختلف طریقوں کے ساتھ کبھی قتل عام مسجد اقصی کی زمین پر کیا گیا، تو کبھی نمازیوں پر تشدد کیا گیا۔ مختلف طریقوں کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مسجد اقصی کو گرا دیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کس قدر ضروری؟ اس کی بڑی آسان سی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک سرحد ہوتی ہے، اگر آپ اسلام کے سرحدوں کو جاننا چاہیں تو مسجد اقصی یہ در حقیقت یہ اسلام کی ایک سرحد ہے۔ مسجد اقصی پر حملہ ایسے ہی ہے جیسے اسلام پر حملہ ہو۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 ماہ تک اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کا ذکر جن آیات کے اندر ہوا اس کے اندر مسجد اقصی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کے ساتھ جو تعلق مسلمانوں کا ہے وہ بڑا خوبصورت تعلق ہے۔